بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم حضرت خالد بن ولید کی داستان سوانحیات جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہم اس میں 143 نمبر قسط میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے کل کی اس میں ویڈیو میں جو کل ہم نے بنائی تھی کہ بصرہ کے قریب وہ حضرت خالد بن ولید نے ابو عبیدہ کے نام ایک پیغام بھیجا تھا کہ وہ بصرہ کے قریب و جوار میں ملے۔ بصرہ غسانی حکومت کا پایا طاقت تھا۔ غسانی اور رومی مل کر بصرہ کے دفاع کا انتظام کر رہے تھے۔ مجاہدین کا بڑا ہی سخت امتحان ابھی باقی تھا۔ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا بھیجا ہوا رسول نہیں مانتے تھے اور اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں سمجھتے تھے، وہ ابھی تک خانہ جنگی طاقت کو افراد کی کمی پیشی سے اور ہتھیاروں کی برتری اور کمتری سے ناپ توڑ رہے تھے۔ حیران تو وہ ہوتے تھے کہ مسلمان کس طرح اور کس طاقت کے بل بوتے پر فتح حاصل کرتے آ رہے ہیں متواتر، لیکن اپنی فوجوں اور گھوڑوں کے افراد اور اپنے ہتھیاروں کی برتری کا ان کو ایسا گھمنڈ تھا کہ وہ سوچتے ہی نہیں تھے کہ انسان میں کوئی اور طاقت بھی ہو سکتی ہے، اور یہ طاقت عقیدے مذہب کی سچائی ہوتی ہے۔ غسانیوں کا بادشاہ جبلہ بن علیم بصرہ میں اس خبر کا انتظار بڑی بے دردی سے کر رہا تھا کہ مرج راحت میں اس کا دھوکہ کامیاب رہا ہے اور مسلمانوں کو کاٹ دیا گیا۔ اس نے فرض کر لیا کہ تھا کہ مسلمانوں کو شکست دی جا چکی ہوگی۔ اسے آخری اطلاع یہ ملی تھی کہ مسلمانوں کے لیے میلے کی صورت میں پھندا تیار ہو چکا ہے اور مسلمان تیزی سے اس پھندے میں آ رہے ہیں۔ جبلہ کے طور پر اور انداز ہی بدل گئے تھے۔ جبلہ کے طور اور انداز ہی بدل گئے تھے۔ گزشتہ رات اس نے اپنے ہاتھ جشن کا سامان بنا دیا تھا۔ شراب کے مٹکے خالی ہو گئے تھے۔ جبلہ بن علیم شراب میں تیرتا اور نشے میں اٹھتا جوان ہو گیا تھا۔ اس نے بڑھاپے کا مذاق اڑایا تھا۔ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ اس کے حرم کی جوان عورتیں من مانی کر رہی ہیں اور ان میں سے بعض اس کے قید و بند سے آزاد ہو کر اپنی پسند کے آدمیوں کے ساتھ محل کے باغیچوں میں غائب ہو گئی۔ خود جبلہ کی بدمستی کا یہ عالم تھا کہ اس جشن میں نوشی میں ایک بڑی حسین اور نوجوان لڑکی اس کے سامنے سے گزری تو اس نے لپک کر لڑکی کو پکڑ لیا اور اسے اپنے بازو میں جکڑ کر بےہودہ حرکتیں کرنے لگا تھا۔ لڑکی اس کے بازو سے آزاد ہونے کو تڑپنے لگی۔ تیری یہ جرت! اس نے لڑکی کو الگ کر کے ایک جھٹکے سے اپنے سامنے کھڑا کیا اور بڑے سخت لہجے میں بولا، کون ہے تو جو میرے جسم کو ناپسند کر رہی ہے؟ تیری بھانجی، لڑکی نے روتے ہوئے چلا کر کہا، تیرے باپ کی بیٹی۔ جبلہ بن علیم نے بڑی زور سے کہکا لگایا۔ فتح کی خوشی کا نشہ شراب کے نشے سے تیز ہوتا ہے۔ جبلہ نے کہا، اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی، کل جب مجھے خبر ملے گی کہ مسلمانوں کو کچل دیا گیا ہے اور ان میں سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکا تو میری حالت اور زیادہ بری ہو جائے گی۔ اس کی بھانجی روتی ہوئی جشن سے نکل گئی۔ پھر وہ وقت آ گیا جب وہ مسلمانوں پر اپنی فتح کی خبر کا منتظر تھا۔ اب تک خبر آ جانی چاہیے تھی۔ وہ باغ میں جا بیٹھا تھا۔ ایک جوان سال خادمہ تشتری میں شراب کی سرائی اور پیالہ رکھے اس کی طرف جا رہی تھی۔ ادھر سے دربان بڑا تیز چلتا اس تک پہنچا، آیا ہی کوئی ہے؟ جبلہ نے بےتاب ہو کر دربان سے پوچھا، کوئی مرج اور راحت سے کوئی آیا ہے؟ قاصد آیا ہے۔ دربان سے دبے لفظ میں کہا، زخمی ہے، بھیجو اسے۔ جبلہ نے جوش سے اٹھتے ہوئے کہا، وہ فتح کی خبر لایا ہے، اسے جلدی سے میرے پاس بھیجو۔ خادمہ تشتری اٹھائے اس کے قریب کھڑی تھی۔ ادھر سے ایک زخمی چلا آ رہا تھا، وہیں سے کہو کہ تم فتح کی خبر لائے ہو۔ جبلہ بن علیم نے کہا۔ زخمی قاصد نے کچھ نہ کہا، وہ چلتا آیا۔ اس کے کپڑے اپنے زخموں کے خون سے لال تھے، اس کا سر کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ کیا تم اتنے زخمی ہو کہ بول نہیں سکتے؟ جبلہ نے بلند آواز سے پوچھا۔ بول سکتا ہوں، قاصد نے کہا، لیکن جو خبر لایا ہوں وہ اپنی زبان سے سنانے کی جرت نہیں کیا کر رہا۔ جبلہ کی آواز دب سی گئی تھی۔ کیا مسلمان پھندے میں نہیں آئے؟ آ کر نکل گئے ہیں۔ ہاں، قاصد نے شکست خوردہ آواز میں کہا، وہ نکل گئے ہیں۔ انہوں نے ایسی چال چلی ہے کہ ہم ان کے پھندے میں آ گئے۔
اپنی فوج کٹ گئی ہے، مرج راحت کو انہوں نے لوٹ لیا ہے۔ جبلہ بن علیم نے تشتری سے شراب کی سرائی اٹھائی، خادمہ نے پیالہ اٹھا کر اس کے آگے کیا۔ جبلہ نے سرائی بڑی زور سے قاصد پر پھینکی، قاصد بہت قریب کھڑا تھا، سرائی اس کے ماتھے پر لگی اور تیورا ہو کر گر پڑا۔ جبلہ نے خادمہ کے ہاتھ سے پیالہ چھین کر اس کے منہ پر مارا اور لمبے لمبے ڈاک بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ غسانی کو بادشاہ کا مال ماتمی فضا میں ڈوب گیا تھا۔ مرج راحت کے بھگوڑے غسانی بصرہ میں آ گئے اور بصرہ ماتمی شہر بن گیا۔ اصل ماتم تو ان کے یہاں تھا، جن کے بیٹے، بھائی، خامد اور باپ اس فندے میں آ کر مارے گئے تھے جو انہوں نے حضرت خالد بن ولید کے مجاہدین کے لیے تیار کیا۔ اس ماتم کے ساتھ ایک دہشت بھی تھی۔ یہ دہشت ہر گھر میں پہنچ گئی تھی۔ ان کے تیر زہر میں بجھے ہوئے ہوتے تھے، کسی کو اس تیر سے خراش بھی آ جائے تو وہ مر جاتا ہے۔ ان کے گھوڑے پروں والے ہیں، کہتے ہیں ہوا سے باتیں کرتے ہیں۔ ان مسلمانوں کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر تھا، اس کا جادو چل رہا ہے۔ ان کے سامنے لاکھوں کی فوج بھی نہیں ٹھہر سکتے۔ سنا ہے کہ دل کے بڑے نرم ہیں، جو ان کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں انہیں وہ گلے لگا لیتے ہیں۔ جس شہر میں ان کا مقابلہ ہوتا ہے اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، کسی کو زندہ نہیں چھوڑتے، لڑنے والوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ دبی دبی ایسی آواز بھی سنائی دیتی تھی۔ مذہب ان کا سچا معلوم ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، یہی ان کی طاقت ہے۔ جنون سے لڑتے ہیں۔ ان لوگوں پر جو حیرت اور دہشت طاری ہو گئی تھی، ان میں حق بجانت ہے۔ تم لوگ بصرہ کو بھی نہیں بچا سکو گے۔ جبلہ بن علیم قید بڑے لہجے میں اپنے سلاروں سے کہہ رہا تھا، تمہاری بزدلی کو دیکھ کر میں نے رومیوں کی مدد کے لیے پکارا ہے۔ اگر تم مسلمانوں کو شکست دے دیتے تو میں رومیوں کے سینے پر کودتا، ان پر میری دھاک بیٹھ جاتی، مگر تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ رومی ہمارے پایا تخت کے حفاظ کرنے آئے ہیں۔ وہ اپنے سلاروں کو کوس ہی رہا تھا کہ اس اطلاع مل کے مسلمانوں کی فوج بصرہ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اتنی جلدی اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، مرج راحت سے وہ اتنی جلدی بصرہ تک کس طرح آ گئے؟ رومی سلار کو اطلاع دو۔ رومی فوج جو حضرت خالد بن ولید کی کامیابی کی خبر سن کر جبلہ بن علیم کی مدد کو آئی تھی، وہ بصرہ کے باہر خیمہ زن تھی۔ اس کے سلار کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کی فوج آ رہی ہے تو سلار نے فوج کو تیاری کا حکم دے دیا۔ اس فوج میں عرب عیسائی بھی تھے۔ فوج جو بصرہ کی طرف بڑھ رہی تھی وہ خالد بن ولید کی نہیں تھی، یہ ایک مسلمان سلار شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حسنہ کا لشکر تھا، جس کی نفری 4000 تھی۔ مسلمان لشکر جو شام کی فتح کے لیے بھیجا گیا تھا، یہ اس کا ایک حصہ تھا۔ خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احکام کے مطابق سلار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر کے دوسرے حصوں کو بھی یکجا کر کے اپنی کمان میں لے لیا تھا۔ بصرہ پر شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حسنہ کے حملے کا پس منظر یہ تھا کہ خلیفہ المسلمین نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کو ایک خط لکھا تھا، میں نے خالد بن ولید کو یہ کام سونپا ہے کہ رومیوں پر چڑھائی کرے، تم پر اس کی اطاعت فرض ہے، کوئی کام اس کے حکم کے خلاف نہ کرنا۔ میں نے اسے تمہارا امیر مقرر کیا، مجھے احساس ہے کہ دین کے باقی معاملات میں تم خالد سے برتر ہو اور تمہارا رتبہ اونچا ہے، لیکن جنگ کی جو مہارت حضرت خالد بن ولید کو ہے وہ تمہیں نہیں۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ حضرت خالد بن ولید کو اس لشکر سلار اعلیٰ مقرر کیا گیا تھا۔ جس وقت حضرت خالد بن ولید اپنے رستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو کچلتے جا رہا تھا، اس وقت ابو عبیدہ فارغ بیٹھے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے جب مرج راحت کے مقام پر بھی دشمن کو شکست دے دی تو ابو عبیدہ نے اپنے سلاروں کو بلایا۔ اس وقت ابو عبیدہ کے دستے دریائے یرموک کے شمال مشرق میں ایک مقام حوران میں تھے۔ ان کے متحد 2 سلار تھے، ایک شرجیل رضی اللہ تعالیٰ بن حسنہ اور دوسری یزید رضی اللہ تعالیٰ بن ابی سفیان۔ رفیقوں، ابو عبیدہ نے دونوں سلاروں سے کہا تھا، ہم کس طرح شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کا جو ابن ولید کو راستے میں آنے والے ہر دشمن پر حاوی کرتا آ رہا ہے۔ کیا تم نے نہیں سوچا کہ ہم ابن ولید کے کسی کام نہیں آ رہے؟ وہ جو آگے بڑھتا جا رہا ہے اس کی مشکلات خطرناک ہوتی جا رہی، اس کا لشکر تھک کر بے حال ہو چکا ہوگا۔ آگے دمشق ہے، بصرہ ہے، غسانی ہے، عیسائی اور رومی ہے۔ کیا یہ تینوں یہ نہیں سوچ رہے ہوں گے کہ مسلمانوں کو آگے آنے دیں، اور جب وہ مسلسل کوچ اور لڑائیوں سے شل ہو جائیں گے
اور ان کی نفری کم ہو جائے گی تو انہیں کسی مقام پر گھیر کر ختم کر دیا جائے گا۔ رومیوں نے ایسا ضرور سوچا ہوگا۔ سالار یزید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، رومی لڑنے والی قوم ہے اور اس کے سالار عقل والے ہیں، خدا کی قسم میں رومیوں کو ایسا موقع نہیں دوں گا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے پرجوش لہجے میں کہا، کیا ہم اتنی دور سے ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے؟ بے شک کر سکتے ہیں، تو نے جو سوچا ہے وہ ہمیں بتا۔ ابو عبیدہ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ اس کی مددگار ہوگا۔ ابن ولید کے آگے دمشق اور بصرہ دو ایسے مقام ہیں جہاں رومیوں اور غسانیوں نے اپنی فوجیں جمع کر رکھی ہوں گی۔ ابو عبیدہ نے کہا، اس سے پہلے کہ سالار اعلیٰ ابن ولید بصرہ پہنچے ہم بصرہ پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ رومی اور غسانی بھی تازہ دم نہیں رہیں گے۔ ابن حسنہ ابو عبیدہ نے شرجیل سے کہا، میں یہ کام تمہیں سونپتا ہوں، 4000 نفری کافی ہوگی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے سالار شرجیل بن حسنہ کو ہدایت دی اور بصرہ کو روانہ کر دیا۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید مرج راحت سے فارغ ہو چکے تھے اور انہوں نے ابو عبیدہ کے نام پر یہ پیغام دے کر قاصد روانہ کر دیا تھا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دستوں کے ساتھ انہیں بصرہ کے قریب کہیں ملے۔ حضرت خالد بن ولید نے مرج راحت کے قصبے کے بعد 2-4 روز قیام کیا تھا۔ شرجیل 4000 مجاہدین کے ساتھ بصرہ پہنچ گئے تھے۔ رومی بصرہ کے بعد خیمہ زان تھے، وہ سمجھے یہ حضرت خالد بن ولید کی فوج ہے۔ ان کے جاسوسوں نے انہیں بتایا کہ اس فوج کا سالار کوئی اور ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رومی سالار یہ سمجھے کہ یہ مسلمانوں کی فوج کا ہراول دستہ ہے اور پوری فوج پیچھے آ رہی ہے۔ وہ مان نہیں سکتے تھے کہ اتنی فوج اتنے بڑے لشکر کو محاصرے میں لینے آئی ہوگی۔ رومی فوج جس کی تعداد 12000 تھی قلعے کے اندر چلے گی۔ بصرہ قلعہ بند شہر تھا۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ نے قلعے کے قریب مغرب کی طرف کیمپ کیا اور اپنے لشکر کو کئی دستوں میں تقسیم کر کے قلعے کی ہر طرف متعین کر دیا۔ 2 دن گزر گئے۔ رومی اور غسانی قلعے کی دیواروں کے اوپر سے مسلمانوں کو دیکھتے رہے۔ شرجیل نے قلعے کے ارد گرد کچھ نہ کچھ حرکت جاری رکھی۔ دشمن قلعے سے دور دور بھی دیکھتا تھا۔ اس توقع تھی کہ مسلمانوں کی پوری فوج آ رہی۔ اس سے اب اپنے جاسوسوں کے ذریعے کوئی خبر نہیں مل رہی تھی کیونکہ قلعہ محاصرے میں تھا۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی آج اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔